کراچی 60 اور 70 کی دہائی پارٹیشن کے بعد کا ایک ایسا شہر جو ابھی بھی اپنے زخموں کو سہلا رہا تھا، مگر ساتھ ہی نئی امیدیں بھی جنم لے رہی تھیں۔ انہی گلیوں میں ایک لڑکا پیدا ہوا، محمد سکندر سلطان۔ اس کا خاندان دلی سے ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ دادا ریلوے کے ڈبے بنایا کرتے تھے اور والد قالینوں کا کاروبار کرتے تھے۔ یعنی محنت اور کاروبار کی روایت تو گھر میں موجود تھی، مگر کھانے کے ذائقوں سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ گھر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن خواب بڑے تھے۔ سکندر نے ابتدائی تعلیم کراچی کے سینٹ پریکٹس کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA میں داخلہ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب IBA میں پڑھنا بھی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن سکندر کے دل میں ایک اور خواب چھپا ہوا تھا، فلم بنانے کا۔ وہ کیمرہ اٹھاتا، فوٹوگرافی کرتا اور دنیا کو تصویروں کے ذریعے قید کرنا چاہتا تھا، مگر تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک دن گھر میں کھانے کے وقت مسالے ختم ہو گئے، والدہ موجود نہیں تھیں۔ بہنوں نے کوشش کی مگر کھانے میں وہ پرانا ذائقہ نہ آ سکا۔ والد نے سکندر کو آواز دی، سکندر تم ایک بار کوشش کر کے دیکھو۔ سکندر نے اپنی سوجھ بوجھ سے مسالہ بنایا اور جب کھانا دسترخوان پر آیا تو سب حیران رہ گئے۔ ذائقہ لاجواب تھا۔ اسی لمحے ایک خیال نے جنم لیا، اگر ایک گھر کا ذائقہ ایک پیکٹ میں بند ہو سکتا ہے تو کیوں نہ یہ سہولت ہر گھر تک پہنچائی جائے۔ سال 1981 میں اپنے گھر کے ایک کمرے سے سکندر سلطان اور ان کی بیوی نے شان فوڈز کی بنیاد رکھی۔ چھوٹے چھوٹے پیکٹ تیار کیے، خاص طور پر عید کے موقع پر بیچے اور لوگوں نے فوراً قبول کیا۔ خوشبو اور ذائقہ دل کو بھا گیا۔ مگر یہ کہانی اتنی بھی آسان نہیں تھی۔ مشین خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، ہر پیکٹ ہاتھوں سے پیک کیا جاتا۔ مارکیٹ میں لوگ طنز کرتے کہ تیار مسالہ گھریلو ذائقہ ختم کر دیں گے۔ دکاندار اکثر شان کے پیکٹ کو نظر انداز کر دیتے کیونکہ اس وقت نیشنل فوڈز کا نام چھایا ہوا تھا، لیکن سکندر جانتا تھا کہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس نے قرض لینے سے انکار کیا، ہر منافع دوبارہ کاروبار میں لگایا۔ رفتار سست تھی لیکن مضبوط تھی۔ یہی فیصلہ شان کے مستقبل کی بنیاد بنا۔ یہ وہ وقت بھی تھا جب سکندر کو سب سے بڑی قربانی دینی پڑی، فلم میکر بننے کا خواب چھوڑنے کی، کیونکہ اب وہ خواب صرف اس کا نہیں رہا تھا، یہ ایک خاندان، ایک کاروبار اور ایک پوری قوم کی پہچان بننے والا تھا۔ 1981 کے بعد جب پہلا پیکٹ مارکیٹ میں آیا تو سب نے تالیاں نہیں بجائیں۔ کراچی کے دکانداروں نے مذاق اڑایا کہ بھائی کھلے مسالے ہی چلتے ہیں، یہ پیکٹ کون خریدے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکندر نے پہلی تنقید کا سامنا کیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک طرف نیشنل فوڈز جیسا بڑا مقابل تھا، دوسری طرف ہزاروں چھوٹے دکاندار اور کھلے مسالے بیچنے والے۔ شان کو نہ صرف ایک برانڈ بیچنا تھا بلکہ پورا سوچنے کا طریقہ بدلنا تھا۔ پھر آیا مالیاتی دباؤ۔ کچھ سال ایسے بھی آئے جب خام مال کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ مرچیں، دھنیا، زیرہ، سب کی قیمت بڑھ گئی۔ ریونیو بڑھ رہا تھا مگر منافع ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ کمپنی کے اندر یہ سوال اٹھا کہ کیا ہم سستی کوالٹی اختیار کریں، لیکن سکندر سلطان نے دو ٹوک کہا، نہیں، شان کی پہچان کوالٹی ہے، ہم خسارہ برداشت کریں گے مگر معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 90 کی دہائی میں پہلا بڑا بریک تھرو آیا جب شان نے خلیجی مارکیٹ میں قدم رکھا۔ دبئی اور سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانیوں نے شان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ یہ وہ ذائقہ تھا جو انہیں اپنے گھر کی یاد دلاتا تھا، اب ایک چھوٹے سے پیکٹ میں ان کے سامنے تھا۔ اس کے بعد برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا تک سفر شروع ہوا، ہر ملک میں وہی رد عمل۔ یہ صرف مسالہ نہیں، یہ ایک یاد تھا، اپنے وطن کی یاد۔ شان نے اپنی پروڈکٹس کی رینج بڑھائی، سادہ مسالوں سے لے کر تیار مسالے، چٹنی، سوسز، یہاں تک کہ منجمد کھانے۔ ہر قدم پر جدوجہد تھی مگر ہر قدم ایک فتح بھی تھا۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں کمپنی بڑی ہو رہی تھی مگر سسٹمز ابھی بھی چھوٹے کارخانے جیسے تھے۔ کئی بار بیچ پروڈکشن میں غلطیاں ہوئیں، بیچز واپس لینی پڑی اور نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی وقت فیصلہ ہوا کہ اب پروفیشنل مینجمنٹ لانی ہے۔ سب سے بڑا زخم وہ تھا جب یورپ کی مارکیٹ میں 2023 کے دوران کچھ پروڈکٹس پر ریکال کا شور اٹھا، سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہونے لگیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برانڈ کی امیج پر سوال اٹھنے لگے، لیکن شان نے کھل کر وضاحت دی، ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ تعاون کیا اور اعتماد واپس جیت لیا۔ یہ سب بحران ہمیں بھی ایک پیغام دیتے ہیں، کامیابی کوئی سیدھی لکیر نہیں، یہ بار بار کے جھٹکوں،
نقصان اور دوبارہ اٹھنے کا سفر ہے۔ سکندر سلطان نے بار بار ایک ہی بات ثابت کی، اصل جیت اسی کی ہوتی ہے جو ہر بار کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ سکندر کہتے تھے، ہم کبھی کم معیار کا خام مال استعمال نہیں کریں گے، چاہے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا اصل سرمایہ لوگوں کا اعتماد ہے، اشتہار نہیں۔ یہی سوچ شان فوڈز کو ایک برانڈ سے آگے لے گئی۔ یہ ایک سوچ، ایک معیار اور ایک سفر کی پہچان بن گئی۔ آج شان فوڈ 70 سے زیادہ ملکوں میں دستیاب ہے، لیکن اصل کہانی وہ قربانی ہے جو ایک انسان نے اپنی ذات کے خواب کے بدلے میں دی۔ محمد سکندر سلطان نے فلم میکر بننے کا خواب چھوڑا، مگر دنیا کو ذائقہ دینے کا خواب پورا کیا۔ یہ صرف ایک برانڈ کی نہیں، ایک سوچ کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو بتاتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف پیسہ نہیں، اعتماد، صبر اور قربانی اصل کامیابی ہے۔ خواب وہ نہیں جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو ہم جاگتے ہوئے قربانی سے پورے کرتے ہیں۔ اور یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنے کمرے کی خاموشی سے پوری دنیا کو پاکستان کے ذائقے کی خوشبو سے بھر دیا۔ محمد سکندر سلطان۔